الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات پڑھ لیں محمد. اما بعد، فرش عزائے سرکاری سید الشہداء پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ایک دن کی زندگی اور عطا کی کہ کل فرش عزا سے اٹھنے کے بعد آج فرش عزا پر آنے تک کی زندگی ملی. اس نے توفیق عطا فرمائی کہ فرش عزا پر آ کر ذکر سرکاری سید الشہداء کو سماعت کرے. پروردگار، اس نعمت پر بھی تیرا شکریہ ادا کرتے. مالک، بس ایسی مجلس اعلیٰ نصیب کر دے جہاں ذکر حسین کرنے والی ذات خود فرزند حسین منتقم کربلا ہو، اور ہمیں اس مجلس اعلیٰ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی خدمت معظم میں اپنا سبق پیش کرتے ہوئے حیات عباس علمبردار علیہ السلام حصہ ثانی جزء الثانی کے اعتبار سے یہ ہماری تیسری گفتگو ہے. یعنی کہ مولا عباس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں لب کشائی کرنے کے لیے حیات چاہیے، اور لبوں کی حرکت کو حیات نہیں کہتے، لبوں کی معرفت عباس کو حیات کہتے ہیں. سمجھ میں بڑا مشکل ہے یہ بات آ جائے کہ عباس سے حیات کو شروع کروں یا حیات کو عباس سے شروع کروں. حیات کی دو قسمیں ہیں، گرچہ بہت ساری اقسام حیات کی.
ایک جمادات بھی حیات رکھتے ہیں، نباتات بھی حیات رکھتے ہیں، حیوانات بھی حیات رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان جو حیات کے مسائل ہیں وہ حیات کے 6 مرحلے ایک طرف ہیں، حیات کی 2 قسمیں ایک طرف ہیں۔ حیات کی ایک قسم وہ ہے جس کو کہتے ہیں حیات مادی یا حیات جسمانی یا حیات دنیاوی، اور ایک حیات اخروی ہے، ایک حیات برزخ ہے، ایک حیات شہداء ہے۔ سرکار عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات کا ایک حصہ، اچھا میں آپ سے التماس کروں گا اگر کہ آپ ذرا سا زحمت کیجئے گا تو قریب آ جائیں گے، میری مجبوری ہے کہ مجھ سے ممبر اٹھے گا نہیں، اور میں اٹھا کے آپ کے پاس آ جاؤں، میری مجبوری۔ تو بات یہ کہ تھوڑے سے ہوں مگر ہوں متحد تو اچھے لگتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی حیات کے 2 حصے، ایک حیات وہ جس کا دورانیہ 32 یا 34 برس تاریخ نے بیان کیا کہ آنکھ کھلی کب اور آنکھ بند کب ہوئی۔ اگر حیات اسی کا نام ہے کہ آنکھ کھلے تو حیات شروع ہو اور آنکھ بند ہو تو حیات ختم ہو جائے، تو ہماری ساری زندگیاں قربان ایسی حیات پر جو شروع ہو تو حسین کی زیارت سے اور ختم ہو تو حسین کی زیارت سے، ورنہ کوئی آنکھ کھول کر کیا دیکھے، کوئی کیا دیکھے، دنیا دیکھے، ما فی الدنیا دیکھے، کبھی بتوں کو رکھے ہوئے دیکھے، کبھی بتوں کو سجے ہوئے دیکھے، کبھی اپنے جیسے انسانوں کے چہرے دیکھے۔ حیات عباس کی تعریف یا تاریخ کا ایک جملہ برحال اپنے مقام پر معتبر ہے کہ اگر مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مولا عباس کی حیات کی ابتدا اور انتہا دونوں دیکھیے گا تو بہت آسان لفظ ہے زائر حسین، زائر حسین تک شروع ہوئی حیات زائر حسین، مکمل ہوئی حیات زائر حسین، اور درمیان میں رہا ہمیشہ ناصر حسین۔ اس سے بڑھ کر اب اس مرحلے پہ ذرا سی تمہید کی منزل تھی، پچھلے سال کے عشرے کے عنوان سے ذرا سا ارتباط لازم تھا مجھے، اور پچھلے سال کے اس عشرے میں عنوان میں سرنامے کلام میں خاص آیت تھی دروازے کے بارے میں کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ دروازوں سے گھروں میں داخل ہوا کر، یہ ایک نیکی بیان کی گئی تھی۔ اگر پچھلے سال کے عشرے کچھ خاکے ذہن میں محفوظ ہو، ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ فرش اعضاء پہ آنے والے بڑے پکے حافظے والے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے حافظ نہیں ہوتے مگر محافظ ہوتے ہیں، تو آئیے حافظ بھی ہم فرش اعضاء کے اعتبار سے اور محافظ بھی ہم کہ سرکار سید الشہداء کی اس فرش پر خدا ہماری جانیں قربان کر دے۔ اس سرزمین مخصوص کی بات کر رہا ہوں کہ خدا اس سرزمین پر عزاداری کو قیام عطا کرے، دوام عطا کرے اور تسلسل عطا کرے، یہاں تک کہ یہاں کی عزاداری شارجہ کی امام زمانہ کے ظہور سے متصل ہو جائے۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، بس یاد رکھیے گا، اس لیے دعا آپ سے کرائی گئی ہے کہ آپ حافظ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ تو حافظ ہیں پچھلے سال کے عشرے کے اعتبار سے جو مولا عباس کی حیات کے عنوان سے تھا، اور اس سال بھی مولا عباس علیہ السلام کی حیات کے عنوان پر یہ ایک اور مرحلہ ثانیہ ہے۔ تو مولا عباس کی حیات اخروی کیا ہے؟ حیات دنیاوی تو اتنی زیادہ وسیع شاید محسوس نہ ہو، ہے تو بہت بڑی کہ جتنا خیال کرتے چلیں گے انشاءاللہ اس پر بھی اشارے ہوں گے۔ البتہ حیات اخروی اس پہ آج ذرا چند جملے ہیں۔
آیا قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی زندگی کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک مقام آیات موجود ہیں، چاہیں سورہ مبارکہ البقرہ کے اوراق میں تلاش کریں تو آیت کا نشان ہے 154 یعنی 154 154۔ وَلَا تَقُولُوا بہت مشہور آیت ہے، لیکن یہ آیت ہمیشہ سنی پڑھی گئی اپنے جیسے شہیدوں کے بارے میں۔ آئیے آج اسے پڑھتے ہیں عباس علمدار کی منزلت شہادت کے بارے میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آیت کا ترجمہ اتنا حسین ہے، خدا منع کرتا کہ مت کہا کرو اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو کہ وہ میت ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شعور نہ ہو تب بھی انہیں مردہ مت کہو، اس لیے کہ اسلام تمہارے شعور پہ نہیں چلتا، اسلام اپنے اصول پہ چلتا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ سانس آتی ہے تو زندہ، سانس گئی تو مردہ۔ تمہیں جس کی زندگی کا شعور نہیں ہے تم اسے مردہ مت کہو۔ بہت غور کیجئے گا، ایک مقام یہ، اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسرا مقام سورہ مبارکہ آل عمران، بہت مشہور آیات میں سے۔ آیت کا نشان ہے 169 170 171 اور 172۔ یہ تمام آیات مسلسل ہیں شہداء کی عظمت کے بارے میں، گرچہ شہرت ایک ہی آیت کے بارے میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہاں الفاظ وَلَا تَقُولُوا، تم کہا مت کرو، یہاں کہنے پر لگائی پابندی۔ وہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان بھی مت کرنا، تم حساب مت لگانا، تم ظن مت کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان کے بارے میں کہ جنہیں قتل کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، کیا گمان مت کرنا؟ امواتا، کہ وہ میت ہیں۔ جب میت نہیں ہیں تو پھر زندہ ہی ہوں گے، اس لیے بیچ کی شے تو کچھ ہوتی نہیں ہے، یا کوئی میت ہے یا کوئی زندہ، یا کوئی مردہ یا زندہ، بیچ میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو آدھا مردہ بھی کہوں آدھا زندہ بھی کہوں، ہوتا تو ہے، ہوتا تو بہرحال ہے۔ جو سو رہا ہو وہ آدھا زندہ بھی ہوتا ہے اور آدھا مردہ بھی ہوتا ہے، تو خدا بیچ والوں کو شمار کرتا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی خوفناک مطلب نہیں ہے اس کا، بہت آسان سا مطلب ہے۔ جو سو رہا ہو اسے شریعت مکلف نہیں کہتی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ البتہ دو تعریفیں ہیں، یا کوئی مردہ ہے یا کوئی زندہ ہے، اور آیت کہتی ہے کہ انہیں مردہ گمان مت کرنا، تو اب تو بات واضح تھی کہ پھر زندہ ہی کہیں گے، لیکن خدا نے شان ایسی بڑھائی کہ خود زبان وحی نے انہیں زندہ کہا پہلے، تاکہ انسان سمجھ لے کہ مردہ کو، راہ خدا میں مردہ کو زندہ کہنا ہماری عقل و جذبات کا عنوان نہیں، خدا کی زبان کا مسئلہ ہے۔ لیکن احیا بل احیا، بلکہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ ہر شہید وہ ہے جو اپنے رب کے پاس رزق پاتا ہے، اور عباس وہ ہیں جو اپنے رب کے پاس سے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، مگر آہستہ آہستہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل۔ اگلی آیت بتاتی ہے ان کی حالت زار کو، لفظ زار کا مطلب خراب نہیں ہے، ان کی حالت کو بتاتی ہے۔ کیا بتاتی؟ فرحین،
اتنے فرحت میں ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہتے ہیں کہ اپنی اس خوشی کو پہنچائیں ان افراد تک جو پیچھے رہ گئے ان کے اور ان کے ساتھ شہادت میں ملحق نہیں ہو سکے. ان کو بتائیں اس خوشی کے بارے میں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل میں گھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں. کیا یقین رکھتے ہیں؟ کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. اس کے بعد آخری جملہ سلسلہ کلام ان آیات کے حوالے سے، ان کی ایک خاص پہچان وہ کہ زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیتے ہیں. زخمی ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ خون بہتا ہو، جبکہ خون بہتا ہو. خون بہنے کے باوجود اللہ کو بھی جواب دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی جواب دیتے ہیں. کون ہیں؟ نیک عمل کرنے والے صاحبان تقوی، کہ جن کی خدا نے شان بیان کی سورہ مبارکہ آل عمران کی ان آیات میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. اور چلیں تیسرا مرحلہ، ایک اور مقام جہاں پر سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 24، آیت نمبر 25، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، یہ 4 مسلسل آیات میں پیغام ہے شہید کا. کون ہے شہید؟ حبیب نجار. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. کیا کہتا ہے وہ آنے والا؟ پہلی بات تو ہے کہ آنے والا کون ہے؟ جاء من اقصى المدینۃ، وہ شہر کے آخری حصے سے آئے. کون ہے یہ؟ رجل. قرآن نے اس کو رجل کہا جو بہت دور سے آئے. یسعا، اور دوڑتا ہوا آیا. رجل نہیں یسعا، خالی چلتا ہوا نہیں آیا، دوڑتا ہوا آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو انبیاء کو مارنے والے تیار کھڑے ہیں تو دوڑتا ہوا آیا. اور آنے کے بعد قوم سے کہتا اتبعوا، اتباع کرو ان کی، جو مرسلین ہیں ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ہدایت یافتہ انبیاء ہیں. وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إِلَيْهِ، کیا ہو گیا مجھے کہ میں اپنے اس رب کی بندگی نہ کروں جس کی طرف مجھے پلٹ کے واپس جانا، جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس رب کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ تو کہہ رہا تھا کہ پروردگار کی بندگی کو، کہ اگر میرا خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچانے پر قادر نہیں ہے. اِن یردن الرحمن بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلَا يُنْقَذُونَ. ٹھیک. اس کے بعد کا جملہ قیل ادخل الجنہ، قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. تاریخ کہتی ہے اس کو ذبح کیا گیا. حبیب نجار، مومن آل یاسین، تاریخ کہتی ہے ذبح کیا گیا. آیت کہتی ہے قیل ادخل الجنہ، آیت نے موت کا لفظ بیان ہی نہیں کیا. گویا مقام وہ ہے شہید کا جب موت کا لفظ بھی درمیان میں نہیں ہے. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. دنیا کہتی ہے کہ چھری کے نیچے آیا، قرآن کہتا ہے جنت میں چلا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ چھری کے نیچے آ گیا، آیت کہتی ہے جنت میں چلا گیا. تو جنت میں گیا کیوں؟
کہ انبیاء کی حمایت کر رہا تھا. اگر کوئی انبیاء کی حمایت کرے تو جنتی ہو جائے چھری کے نیچے آ کر، اور اگر کوئی ایسا ہو جس پر انبیاء خود سلام بھیجیں. عباس مقام عباس اللمبردار. آئیے قرآن کی ایک اور آیت جس پر بہرحال پہلے جملہ اپنی خدمت میں کہہ دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ شہادت تھوڑا کم رتبے والی ہے جس میں انسان بستر پہ مر رہا ہے. روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور اسی آیت کے ذیل میں پوچھا گیا جب مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو. ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو شہید نہ ہو. رجعت کے موضوع پر شاید بات کبھی آگے بڑھی ہو، علماء کی زبان سے آپ تک پہنچی ہو، تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جو طبعی موت مرے تھے وہ شہادت کی موت میں پھر ثواب پائیں گے، اور جو شہید ہو کر چلے گئے تھے وہ اپنی باقی طبعی زندگی مکمل کریں گے. رجعت کی بات یاد آئی تو مجھے مومن طاق یاد آ گیا. مومن طاق کے بارے میں امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایسا پرندہ ہے کہ اس کے بال اور پر کاٹ دو تب بھی پرواز کر سکتا. طاق کہتے ہیں بہت ہوشیار کو، بر وقت جواب دینے والے کو. اور امام اعظم سے ذرا سا کچھ مسئلہ چھیڑ چھاڑ کا رہتا تھا، اور وہ تو ہوتی عادت، دیکھا کسی مومن کو آتے ہوئے تو وہ چھیڑ دیا. بہت آپس میں اس طرح کے مسئلے رہتے تھے. تو امام اعظم کن سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے عقیدے کے اعتبار سے رجعت ہوگی، سب اٹھائے جائیں گے، مومن بھی غیر مومن بھی. تو مجھے ایسا کرو 500 دینار ادھار دے دو، جب رجعت میں دوبارہ اٹھیں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب عقیدہ بھی بچانا ہے اور پیسے بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عقیدہ بھی بچانا ہے اور پیسے بھی. نہ عقیدہ ہاتھ سے جائے نہ پیسے ہاتھ سے جائے. مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ رجعت میں اٹھیں گے حیوانات کی شکل میں. اپنے شاگردوں کے سامنے یہ لکھ کر دے دو کہ آپ کون سے حیوان کی شکل میں اٹھو گے، تاکہ وصولی میں مشکلات نہ ہوں. ٹھیک. تو بات رجعت کی آئی. امام کا فرمان کہ ہم میں سے کوئی، ہمارے شیعوں میں سے ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو. تو راوی حیران ہوا کہ کتنے ہم نے آپ کے شیعوں کو مرتے ہوئے دیکھا. آپ کے شیعہ تو مرتے بھی ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جو اس طرف توجہ دلاتی ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ یہاں پروردگار نے سورہ مبارکہ الحدید کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں، اولئک، وہی تو ہیں، ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کہ جو صدیق بھی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ کے شہید بھی ہیں. جو ایمان لائیں اللہ پر، جو ایمان لائیں اللہ کے تمام رسولوں پر، وہ صدیق بھی، اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کی بارگاہ کے شہید بھی ہیں. تو امام کے الفاظ کہ ہم میں سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو شہید نہ ہو، صدیق نہ ہو. تو شہید بھی ہم اور صدیق بھی ہم. قرآن کی آیت کہتی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، وہ صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے. لہم اجرہم و نورہم
ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کے آگے چلنے والا نور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب قرآن کی آیت کے اعتبار سے ہر مومن وہ اپنے مقام پر، روایت اپنے مقام پر ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ اپنے مقام پر ہے. وہ حدیث ہے، آیت نہیں ہے. یہ آیت ہے. جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، سورہ الحدید آیت نمبر 19، اس کے لیے خدا کہتا ہے وہ صدیق بھی ہے اور رب کی بارگاہ میں شہید بھی ہے. کیا کہنا شان عباس علمدار کا، صدیق بھی اور شہید بھی، اور مقام وہ ہے جو کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے متصل ہوتے ہیں. آپ نے سلام جب پیش کیا حضرت عباس کو تو الفاظ کا استعمال کیے. یہ پہلا پیراگراف اور چھٹے پیراگراف میں لفظ شہید پر جملہ، چھٹے پیراگراف میں امام علیہ السلام نے مولا عباس کی زیارت میں، مسئلہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں تو بہت شارٹ کام کیا جاتا ہے. مولا عباس کو سلام کرنا ہے تو وہ 2 جملے کافی ہیں. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ الی آخر. یہ پوری زیارت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے مولا عباس کو سلام کرنے کا تو کوئی بات نہیں ہے. شہزادی کونین کے پاس بھی وقت نہیں ہے اس کی طرف توجہ کرنے کا. ہے ایسے واقعات موجود ہیں. علماء صاحبان عرفان خاص طور سے کتاب اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی ایسے علماء کے واقعات بیان کرتے ہیں جو کربلا میں صاحبان علم مولا حسین کے روزے پہ روز جاتے ہیں 2 سے 3 مرتبہ، اور مولا عباس کے روزے پر کبھی کبھی جاتے ہیں. حالت خواب میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے سلام کیا. یعنی وہ صاحب جو ہیں سلام کر رہے ہیں شہزادی کو اس طرح سے اپنے سامنے کہ بالکل کوئی بتانے والا ان کو بتا رہا ہو کہ یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جو حسین کی دکھیاری ماں ہیں. سلام پیش کیا. کہتے ہیں کہ شہزادی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ حیران و پریشان ہو کر رونے لگے کہ شہزادی بنت رسول آپ مجھ سے ایسے ناراض ہیں کہ منہ موڑ دیا. میرا قصور غلطی بتائیے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ فرماتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے. وہ حالت خواب میں کہتے ہیں مگر میں تو آپ کے بیٹے کی زیارت دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرتا ہوں. شہزادی فرماتی ہیں ہاں تم میرے بیٹے حسین کی زیارت تو کرتے ہو لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتے. تو اگر کبھی اس پوری زیارت کے پڑھنے کا موقع دستیاب ہو، چلیے ہفتے میں 1 دفعہ صحیح، شب جمعہ جب زیارت ورثہ پڑھ رہے ہوں تو زیارت ورثہ تعلیم دینے والے مولا امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کی زیارت ہے. مولا عباس کے حوالے سے بھی سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین الی آخر. اس میں 2 جملے، پیراگراف نمبر 6، فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ، اللہ آپ کو مبعوث کرے گا. فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ، شہداء میں مبعوث کرے گا. ایک جملہ. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. کیا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس
یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مفہوم نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے نزدیک کوئی اس کے معنی نہیں ہوں گے کہ آپ ایک دفعہ فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ایسا فبعثک اللہ، کہ اللہ آپ کو مبعوث کرے گا شہداء میں؟ تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سے شہید ایسے ہیں، یہاں شہید ہیں مگر شہداء میں مبعوث نہیں ہوں گے۔ بہت سے شہید ایسے ہیں تو یہاں شہید شمار کیے جاتے ہیں مگر روز قیامت شہداء میں مبعوث نہیں ہوں گے۔ عباس کی ذات مقدس وہ ہے جس کی گواہی معصوم امام نے دی ہے، فبعثک اللہ، اللہ آپ کو مبعوث کرے گا شہداء کے اندر۔ لیکن یہ مقام واضح نہیں ہوا، آئیے آگے چلیں۔ اسی پیراگراف میں آخری لائن وحشرک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور خدا آپ کو محشور کرے گا انبیاء کے ساتھ۔ لفظ مع النبیین، انبیاء کے ساتھ خدا محشور کرے گا، انبیاء صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور بہترین رفاقت کرنے والوں کے ساتھ خدا آپ کو محشور کرے گا۔ اب آئیے امام سید سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں پیش کیا تھا، اس سے ذرا سا استفادہ کرتے ہوئے، میرے چچا عباس کا مقام کتنا بلند، یہ بات چوتھے امام کی زبان مقدس سے، اور جناب حمزہ ابن عبد المطلب سرکار ختمیہ مرتبت کے چچا، مولائے کائنات کے چچا، اور ایسے چچا کہ جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ایسے شہید کہ جن کے بارے میں ختمیہ مرتبت کے جملے یہ ملے کہ جو مدینے آ کر مجھے سلام کرے اور میرے چچا حمزہ کو سلام نہ کرے، مقام کس کا بلند؟ حمزہ کا یا عباس کا؟ جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، ابو طالب کا لخت جگر جعفر، اور الطیار ایسا جعفر جسے پرواز کے لیے پر مل گئے ہوں۔ پہلے تمام شہداء میں سمجھیے مقام سید الشہداء جناب امیر حمزہ، اور جب امیر حمزہ کا مقام سمجھ میں آ جائے، اتنا بلند مقام کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ کہ جب احد کے جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہیدوں کے گھروں سے ان کے لواحقین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو ایسے میں اللہ کے رسول مدینے میں جب داخل ہو رہے تھے احد کے علاقے سے، تو آپ نے مختلف گھروں سے رونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ کی کیفیت یہ کہ آپ فرماتے امی حمزہ، ہائے میرا چچا حمزہ، فلا بواکی لہو، کوئی اس پر رونے والا ہی نہیں، جناب حمزہ کہ جن پر رونے کی آرزو سرکار ختمیہ مرتبت کو تھی۔ اب آئیے جناب حمزہ کا مقام اور جناب جعفر طیار کا مقام۔ جعفر طیار کا مقام کتنا بلند کہ جن کے بچوں کے پاس رسول خدا خود موجود ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سینے سے لگا کے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ حمزہ جناب جعفر شہید ہو گئے جب مقام موتا پر، اور آپ ان یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو جس کے یتیموں کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھیں، گھر میں پہنچ کے پرسہ پیش کریں، اسے کہتے ہیں جعفر، جس سے طیار کہیں ختمیہ مرتبہ۔
اب جعفر طیار کا مقام اور جناب حمزہ کا مقام، سارے شہیدوں میں حضرت حابیل سے لے کر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک اور پیغمبر کے دور سے لے کر اور امام زمانہ کے دور تک، آخری امام کے دور تک شہید تو بہت سارے ہوئے۔ کس غلام کا نام لوں مولا کے، کس مرثیہ خان کا نام لوں، کس عالم کا نام لوں، کس متقی پرہیزگار کا نام لوں، سارے شہید۔ ان شہیدوں کی پوری جماعت موجود ہے۔ اور امام معصوم کا جملہ ہے کہ روز قیامت میرے چچا عباس کو خدا وہ مقام عطا کرے گا اس پر تمام شہداء رشک کریں گے۔ اب علماء اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہ مقام شہادت کا رشک ہے، شخصیت عباس پر رشک نہیں ہے۔ کیا فرق دونوں باتوں میں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی ذات عباس تو بلند ہے، ذات عباس کا رشک نہیں ہے، ذات عباس پر رشک نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں، ذات عباس ہے وہ تو۔ صرف جو شہید ہونے پر جو آپ کو مقام ملا ہے، اس شہید ہونے کے مقام کو دیکھ کر دنیا کے تمام شہداء از اول تا آخر عباس کے مقام پر رشک کریں گے۔ یہ والا مقام جو ہے، جو روز قیامت خدا آپ کو، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ وہ مقام کون سا ہوگا، جس پر حمزہ رشک کریں گے، جس پر جعفر طیار رشک کریں گے، بدر احد کے شہداء رشک کریں گے، عباس کا مقام۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ اللہ کا سلام، اللہ کے فرشتہ گانے مقربین کا سلام اور انبیاء مرسلین کا سلام۔ ہماری بات آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچی تھی، اور اللہ کے نیک بندوں کا سلام۔ کمال ہے کہ خود بھی عباس عبد صالح ہیں، ذات میں دیکھیے تو عبد صالح ہیں، مقام میں دیکھیے تو پھر تمام صالحین کا سلام عباس کی ذات کو ہے۔ اب آئے گی ایک سوال کا جواب، کیا مولا عباس کی ذات پر، بہت سخت جملہ ہے، کوئی ایسا اشارہ موجود ہے کہ نماز میں ذکر عباس علمبردار موجود ہو؟ ویسے تو انسان اگر پہچان سکے تو ایک جملہ ہی کافی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ کس نے فرمایا؟ یہ میرے الفاظ ہیں، آپ کے الفاظ ہیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کے الفاظ جس نے شریعت کو بیان کیا۔ اب اگر عباس عبد صالح ہیں تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین مکمل ہوتا ہی نہیں سلام کا جملہ جب تک صالحین پہ سلام نہ ہو جائے، اور صالحین میں اور تمام آئمہ شامل، اور آئمہ کی زبان سے عباس علمبردار بھی شامل۔ اور چلیں پھر وہ جملہ آپ کی خدمت میں مکمل کر کے صالحین، سورہ مبارکہ النساء آیت کا نشان ہے 69 نمبر آیت، بہت مشہور و معروف آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اب یہ آپ کی خدمت میں سوال ہے، جب آپ اور ہم تلاوت کر رہے ہو صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے ان کے راستے پر باقی رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو جن پر نعمتیں نازل فرمائی وہ ہیں کون؟ قرآن کہتا ہے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملوں میں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ اب امام صادق سے بڑھ کے گواہی چاہیے کوئی جو بیان کر سکے کہ مولا عباس نے اطاعت خدا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ایسے اطاعت خدا کرنے والے کہ زمانے کے معصوم امام فرمائے المطیع للہ ولرسول، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور رسول فَأُولَئِكَ، وہ ہوگا ان کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور اچھے رفیقوں میں سے۔ اب پڑھیے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہے کوئی جو کہے مولا عباس پہ خدا کی نعمت نہیں ہے؟ اور ایسی نعمت ہے کہ مولا عباس کے نام سے ہم سب پر نعمتیں ہی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی یہ ایسی منزل ہے کہ خود بھی عبد صالح ہیں اور صالحین کا سلام بھی ہے، خود بھی شہید ہیں اور شہداء کا سلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، وہ ہے شہداء، صالحین، صدیقین کے بعد صدیقین کا بھی سلام، اور خود مولا عباس صدیق، مولا عباس تو صدیق ہیں۔ ارے یہاں تو ہر مومن جو اللہ پر ایمان لائے وہ بھی صدیق ہے، تو فرق یہ ہے کہ وہ صدیق بھی ہیں اور صدیقین کا سلام بھی ہے عباس پر۔ اور اب آئیے وہ جملہ والزاکیات الطیبات، اور ان کا بھی سلام ہے عباس پر جو ہیں پاکیزہ روحیں۔ زاکیات الطیبات یعنی جو اپنے ماؤں کے شکم میں، اپنے آباء و اجداد کے اسلاف میں، ان کا بھی سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ سات ہستیاں، سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعباد اللہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات۔ اور سلام کب تک ہے؟ فیما تقتدی وتروح علیک، ہر صبح بھی سلام اور ہر شام کو بھی سلام عباس علمبردار۔ اور اب آئیے مولا عباس کے حوالے سے کل ایک بیان کیا تھا خاص لقب، اور جس کے حوالے سے ربط مصائب شروع ہوئے کل۔ آئیے اسی پر چند جملے اس کے بعد مولا عباس کا ایک اور لقب۔ بہرحال یہ تمام القابات وہ ہیں، دو قسم کے القابات مولا عباس کی۔ ایک القابات وہ جو آپ کو معصوم کی طرف سے ملے، اور بعض القابات وہ جو عوام نے اپنے اپنے اعتبار سے عقیدتاً مولا عباس کے لیے مخصوص کیے۔ جیسے آج سوال کیا گیا غازی کا مطلب کیا ہے اور مولا عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا عباس غازی ہیں، اور ایسے غازی کہ اکیلے غازی نہیں ہیں، بلکہ جو عباس کا علم اٹھا لے وہ بھی غازی ہو جاتا ہے۔ جو مولا عباس کا علم اٹھا لے وہ بھی غازی ہو جاتا ہے۔ تو مولا عباس غازی ہیں، یہ لقب اپنے مقام پر، البتہ وہ لقب کہ مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو معصوم نے جو لقب عطا کیا وہ کتنا عمدہ لقب تھا۔ المستعجل، میں پھر دہراتا ہوں اس لفظ کو، جب کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو۔ مستعجل کا مطلب کیا ہے؟ آج کل ہم میں سے ہر ایک شخص جلدی میں ہے۔ ذرا سا آپ سے بات کیجئے کہ یہ کام
کہ فوری کرتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ المستعجل، سب کو پکار کے دیکھ لیجئے، اگر سب کو پکارنے کے بعد بھی کام میں تاخیر ہو رہی ہو تو سب سے جلدی مدد کو آتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تجربہ کیا ہو، کسی نے نہ کیا ہو، مگر یہ عشرہ عباس علمبردار ہے۔ کبھی عجل اللہ فرجہ الشریف پر جملہ پہ غور کیجئے گا، پروردگار جلدی کر دے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں۔ میں نے دعا تو مانگ لی، مگر بعض روایتوں میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ مستعجل کی برکت سے یہ جملہ بیان کر دوں۔ معصوم کی حدیث فرماتے ہیں کہ جو ہلک الوقاتون، جو مولا امام زمانہ کے بارے میں وقت کا تعین کرے وہ جھوٹے، وہ ہلاک، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کون؟ المستعجلون، جو امام کی آمد میں ظہور میں جلدی کا مطالبہ کرے۔ ہے کچھ عجیب سی بات نا؟ میں بھی سوچ رہا تھا المستعجل پر گفتگو کس طرح سے مکمل ہو سکے گی۔ المستعجلون، کذبہ الوقاتون، جو امام کی آمد کا وقت معین کرے۔ وقت معین دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک معین ہوتا ہے کہ مولا 10 محرم کو آئیں گے، مثلا میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا آئیں گے جناب 28 اکتوبر کو، دن بدھ کا ہوگا، تو کذبہ الوقاتون، جھوٹا ہے وہ انسان جو امام زمان کی آمد کو معین کر دے، اور وہ بھی جھوٹا ہے جو امام زمان کی آمد کی علامتوں کو معین کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ جی بس یہ خاص علاقہ، وہ خاص علاقہ، وہاں کے حالات ایسے خراب ہو گئے، حج کا مسئلہ یہ ہو گیا، اب تو یہ امام آنے ہی والے ہیں۔ کسی عبداللہ، کسی علاقہ، کسی مخصوص قوم قبیلے کے حالات کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہی علامت ظہور امام ہے، اس کے لیے بھی علماء نے منع کیا۔ حالانکہ آپ سن چکے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے کہ تم مجھے عبداللہ کی موت کی خبر دو، میں تمہیں قائم کے ظہور کی خبر دیتا ہوں۔ لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا۔ تو کاذب الوقاتون، معین کر دینا کسی واقعے کو سن کر یا دیکھ کر کہ یہی واقعہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ احتمال ہے، ہو سکتا ہے قرب ہو، البتہ اس سے مشکل جملہ اگلا والا ہے، اور حدیث کا تیسرا جملہ جو ہے وہ کل آئے گا۔ آج دوسرا جملہ، الفاظ کیا ہے؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ کون؟ المستعجلون، امام کے ظہور میں جلدی کرنے والے۔ حدیث کی کتابیں جو مرتب کی گئیں اس کے اعتبار سے علماء تشیع نے 3 طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ اختیار کیا کہ جیسے جیسے حدیث سامنے آتی کہ لکھتے گئے، اس کو کہتے ہیں املا، اور املے کی جمع امالی، امالی شیخ توسی، امالی شیخ مفید الی آخر امالی، امالی جمع املے کی۔ جیسا حدیث سنی استاد سے، شاگرد نے سوال پوچھنے آپ گئے تھے نماز کے بارے میں، جواب دیا گیا، حدیث بیان کی گئی، آپ شاگرد نے لکھ لی نماز کے مسئلے میں حدیث، آپ گئے روزے کا مسئلہ پوچھ لیا، استاد نے جواب روزے کے بارے میں ایک حدیث بیان کر دی، شاگرد نے لکھ لی روزے کی حدیث، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہے موضوعات کی، اسے کہتے ہیں عمالی۔
ایک کتاب مرتب ہوئی، ترتیب وار موضوعات کے اعتبار سے احادیث جمع کی گئی، جیسے اصول کافی اور کتب اربع دیگر۔ اور ایک تیسری قسم اور بنی، وہ کیا ہے؟ جو معصوم نے اپنی حدیث میں گنتی رکھی تھی کہ ایک کے بارے میں یا دو کے بارے میں یہ خبر ہے، تین کے بارے میں خبر، تو گنتی وائز احادیث جمع کی گئی۔ ان کو کہتے ہیں المواعظ العددیہ، کتاب الخصال، شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ تو ایک طریقہ وہ جس میں احادیث لکھی گئیں بغیر موضوعات کی ترتیب کے، اعمالی کہلائیں۔ ایک طریقہ وہ جس میں احادیث لکھی گئیں ترتیب کے ساتھ، وہ پھر احادیث کی کتب مخصوص ہو گئیں۔ اور تیسرا، اس میں ترتیب یا عدم ترتیب نہیں بلکہ گنتی کا مسئلہ۔ صلوات پڑھ لے محمد وعلی۔ اور اس میں گنتی کہاں تک گئی ہے؟ گنتی گئی ہے 150 تک، 150 تک گنتی گئی ہے، یعنی جس کے بارے معصوم نے 150 باتیں بیان کی کسی کے بارے، تو وہاں تک بات گئی۔ عورت اور مرد کے درمیان کے جو فرق ہیں وہ 150 تک بیان کیے گئے، وہ خیر حدیث کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں ایک حدیث ہے، وہ 7 افراد کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں، یہ 7 افراد وہ ہیں۔ مثلا ان میں وہ ایک شخص وہ کہ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ سے مذاق کرتا ہے، ایک شخص وہ جو رزق مانگتا ہے اللہ سے مگر مذاق کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو توبہ کرے، گناہ نہ چھوڑے، رزق مانگے، محنت نہ کرے۔ ان میں سے ایک قسم افراد کی وہ ہے کہ جو ظہور امام میں جلدی کی دعا مانگے اور تیاری نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حالانکہ المستعجلون کا ترجمہ یہ تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر عباس علمبردار کو المستعجل کے نام سے پکارا جاتا ہے تو عباس مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایسے تیار رہتے ہیں کہ انسان جب پکارے یا ابا الفضل یا ابا الفضل۔ بہت بڑی آسان سی ہے، بہت سارے واقعات مولا عباس کی امداد کے ہیں، خالی وہ جملہ بیان کر دوں جس کو پھر ربط مل جائے دونوں باتوں سے، کہ جب ایسے حالات خراب تھے، شہنشاہ کا زمانہ تھا، علاقہ آپ کے علم میں ہے، شہنشاہیت کا دور تھا اور بے پردگی عام تھی، بلکہ جو پردہ نشین خواتین پردہ کرنا بھی چاہتی تھیں تو اسے شہنشاہ کے سپاہی اس کے سر سے اسکارف کھینچ لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ لکھا علماء نے۔ یہ 2 خواتین کے واقعات سے متعلق یہ بات ہے کہ ایک بہت پردہ خاتون نکلی ہے حجاب کر کے باہر گھر سے، سپاہی اس کے پیچھے لگ گئے، وہ واسطے دیتی رہی مولا عباس کے، اور یہ چادر کو چھینتے رہے۔ وہ واسطے دیتی رہی مولا عباس کے، اور یہ چادر کو چھینتے رہے۔ چادر چھین لی، اور چادر چھین کے پھر کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے، کہاں ہے تمہارا عباس؟ بلاؤ۔ بہت غور کیجئے گا کیسا انتقام لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اگلے دن وہی شخص سپاہی حمام میں گیا تھا کہ اچانک اس کے دل کی حرکت بند ہوئی۔ دل کی حرکت کا کی اطلاع تو باہر پہنچائی گئی، البتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب اس کی میت سامنے آئی تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تماچا مار دیا ہے۔ دوسرا خاتون کا واقعہ کہ جو اپنے گھر کے اندر
ایسا زمانہ بھی گزرا، اپنے گھر میں ہے حجاب کے اندر، سپاہی گھروں میں گھستے تھے اور حجاب چھین لیا کرتے تھے. حجاب وہ روتی رہ گئی، چیختی رہ گئی، مگر حجاب سپاہی نے چھین لیا. واسطہ دیا عباس علمبردار کو. پردے کا محافظ کون؟ عباس. اور ایسا محافظ کہ سپاہی چادر چھین کے لے گیا، ابھی پہنچا تھا اپنے اس دوسرے مقام پر جہاں اس کی ڈیوٹی تھی کہ اس کی گردن پہ کسی نے ایسا ہاتھ مارا کہ زمین پہ گرا اور واصل جہنم ہو گئی. ماتمداروں، آج کی حد تک مولا عباس کے القابات بھی آئے، مولا عباس کا مقام بھی آیا، اور مولا عباس کی بارگاہ میں سلام کا وہ طریقہ ابتدائی حصہ مکمل ہوا. مولا عباس کی شان کہ جب کوئی پکارتا ہے مدد کے لیے تو پکارنے والے کو تو ہاتھ چاہیے، عباس کو ہاتھ بھی نہیں چاہیے. جو اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے نا، ایسے دستگیر کو عباس کہتے ہیں. جو بغیر دست کے دستگیری کرے اسے عباس کہتے ہیں. اب جملہ سنیں، آج محرم کی 13 تاریخ ہو گئی. اگر برداشت کر سکیں تو بات کو وہاں تک پہنچا دوں. بڑا مشکل تھا. کربلا سے قافلے کا سفر بڑا مشکل تھا. ایک تو مشکل یہ کہ بہرحال کربلا میں اپنے پیاروں کی لاشوں کو چھوڑ کر، اس سے زیادہ مشکل یہ تھا کہ لاشوں کے لپٹ لپٹ کے بیویاں روتی تھی. بھلا لیلا اکبر کی لاش سے جدا کیسے ہو جائے؟ ماتمدارو، اگر جنازے دفن ہو جاتے تو شاید رخصت آسان ہوتی. اکبر کی لاش پڑی ہے، ماں لپٹی ہوئی ہے اکبر کی لاش. ایک طرف قاسم کے ٹکڑے ہیں، فروا رو رہی ہیں، اور کوئی بیوی شہیدوں کی لاشوں کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی، مگر تازیانے استعمال کیے گئے. نیزے کی نوک دکھا دکھا کے ڈرا ڈرا کے بیویوں کو ہٹایا گیا. ایسے میں ایک عجیب قیامت کا منظر تھا. اور تلاش کیا کہ آخر مولا عباس کی لاش کہاں پر تھی. کبھی اس انداز سے سوچئے گا کہ گزارا گیا قافلے کو مقتل کے درمیان سے، اور گنج شہیدہ میں تمام لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور ایسے میں مولا عباس کی لاش وہاں پر نہیں ہے. مولا عباس کی لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی. تو کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے کوئی لاش عباس پر بھی نہ جا سکا. اللہ اکبر. مولا عباس کا وہ وصیت کا پہلو بہت سخت تھا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا. تو نہ تو جناب زینب کبریٰ نے آقا عباس کی لاش کو دیکھا، اور نہ رخصت ہوتے ہوئے بھائی کی لاش نگاہوں کے سامنے تھی، بلکہ دور نہر کے کنارے پڑی تھی. البتہ مقتل سے گزارا گیا لاشوں کے درمیان سے وہ قیامت خیز منظر کافی تھا. ارے جب حسین کی لاش کو دیکھا، زینب کی زبان پہ جملے آئے تھے، واہ محمدہ صلی علیکہ ملیک السماء، نانا رسول خدا. ارے آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے تھے. وَهَذَا حُسَيْنُ کا، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. ارے اعضاء جدا جدا ہو گئے نانا. ارے خاک اور خون میں غلطہ ہے یہ کہہ کر زینب تو گزری ہیں، لیکن رونے والوں جناب زینب کا گریہ جاری تھا. جناب رباب کیسے جملہ زبان سے ادا کرے.
ارے پورے قافلے میں بیویاں ساتھ ساتھ ہیں، اپنے وارث کی لاش کو دیکھا، خاموش جملے استعمال کیے، گزر گئی لاش حسین کو دیکھ کر۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رباب کی زبان پہ کیا جملے آئے ہوں گے، البتہ بعد میں روایات مقتل نے بیان کیا کہ قافلہ کربلا سے شام تک گیا، جہاں کہیں سایہ دار جگہ بھی مل جاتی تھی، رباب سائے سے نکل کے دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، یہاں تک کہ جب قافلہ مدینے واپس پہنچ گیا تب بھی یہی معمول رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رباب کے اس عمل کا مطلب کیا، نہ تو ٹھنڈا پانی پیتی تھی اور نہ سائے میں بیٹھتی تھی، ایسے میں مدینے میں بہت سخت گرمی ہے، کہتے ہیں جناب زینب جناب رباب کی حالت بیان نہیں ہو سکتی، کیا رباب کی حالت ہو گئی تھی، دھوپ میں بیٹھے سال بھر اس کی حالت کیا ہو جائے گی۔ آئے رباب دھوپ میں بیٹھی ہیں، جناب زینب رو کے کہتی بیٹا سجاد کہیں میرے بھائی کی نشانی ضائع نہ ہو جائے، اب تو ماں کو سائے میں لے آؤ، سال پورا ہو گیا۔ امام سجاد آگے بڑھے، ماں کے پاس پہنچے، ماں سے کہتے ہیں اماں سائے میں چلیے، اماں سائے میں بیٹھ جائیے، اب تو سال پورا ہو گیا کربلا کے واقعے کو۔ رو کر کہتی ہیں بیٹا اتنا بتا دیجئے کہ امام وقت بن کر کہتے ہیں یا بیٹا بن کر کہتے ہیں، میرے مولا نے بڑا جبر کیا اپنے اوپر، رو کے فرمایا اماں آج امام وقت بن کر کہتا ہوں، تب وہ راز کھلا، رباب نے رخ کیا کربلا کا، ارے ایک سے وعدہ کیا تھا ایک سائے میں نہ بیٹھوں گی، دوسرا امام وقت کہتا ہے سائے میں چلی آئیے، اے خدا عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ادھر قدم رکھا سائے میں، ادھر رباب کی ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک فرش اعضا پر مولا عباس کے نام سے آ کر بیٹھے، اور بھلا سخی اور کریم کے نام سے کوئی مانگے اور حاجت پوری نہ ہو۔ پروردگار مولا عباس کے نام کا صدقہ، مولا عباس کے یتیم بچوں کا واسطہ، مولا عباس کی دکھیاری ماں ام البنین کا واسطہ، مولا عباس کی بہنوں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم کا واسطہ، پروردگار ہمیں اور مولا عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ مگر اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے کہ مولا عباس کے جسم مبارک کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنے زخم تھے، سر پہ اتنے زخم تھے، جسم پہ اتنے زخم تھے، پروردگار تمام زخموں کے انتقام کے لیے اب منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے ناصروں میں غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین یا 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 حسین میرا سے